سال میں ایک مرتبہ واقع معراج کا سننا سنانا یہ ہر مسلمان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ ہم پہلے سے واقعہ جانتے ہوں لیکن ہر مرتبہ میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ملے گی جو پچھلی مرتبہ ہمیں وہ میسر نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی طرف توجہ مرکوز کریں گے جس آیت میں جس پارے میں اللہ نے اس واقعے کا مختصراً بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب سرور کونین تاجدار مدینہ سید الانبیاء امام الانبیاء فخر موجودات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی۔ کس چیز کی سیر کرائی؟ مسجد اقصی کی پہلی سیر، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی سیر کرائی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی برکتیں حاصل کریں۔ پھر آگے چل کر لنوری آیاتنا، کہ ہم آسمانوں کے اوپر جو ہماری قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ اپنے حبیب کو ہم دکھلائیں۔ واقع معراج کی جو وجوہات ہیں، کیوں پیش آیا یہ واقعہ، تو دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے تھے 10 نبوی میں، وہاں کے لوگوں نے بجائے اسلام کو قبول کرنے کے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کی بات کو سننے تک تیار نہیں ہوئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم و ستم کی شکایت کسی سے نہیں کی سوائے اللہ کے۔ تو جب آدمی غمزدہ ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے دوست احباب اور اس کے قریبی رشتہ دار تعلقات رکھنے والے، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس مغموم شخص کو، اس غمزدہ آدمی کو ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں اس کا دل بہلے، جہاں اس کی دلداری ہو۔ تو تفریحی مقامات پر اس کو لے جایا جاتا ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، تاکہ اس کو جو مصیبت لائق ہے اس میں خفت آ جائے، کمی آ جائے اور اسے چین اور سکون حاصل ہو جائے۔ تو دوست احباب اس کو تفریح کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ طائف کے مقام کے جو سردار تھے، آپ کو انہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا کر بلندی عطا فرمایا اور جنت کی سیر کرائی، جہنم کا مشاہدہ، سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ، سریم الاقلام کا مشاہدہ، ملأ اعلیٰ کا مشاہدہ، عرش کا مشاہدہ، یہاں تک کہ اپنا دیدار کرایا تاکہ حضور کو تسلی حاصل ہو۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بنی۔ دوسری وجہ ایک تحفہ دینا تھا، ایک حکم دینا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی وہ تحفہ بھیج سکتے تھے، جیسا کہ اللہ کی عادت ہے کہ جتنے احکامات آسمان سے انبیاء کی طرف آتے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتے ہیں۔ لیکن جو تحفہ اعلیٰ ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر دیا جاتا ہے، اور عرش سے بڑھ کر کوئی اسٹیج نہیں ہے، عرش سے اونچا کوئی اسٹیج نہیں ہے۔ تو نماز ایک ایسا تحفہ تھا جسے اللہ نے عرش پر بلا کر دیا۔ تو یہ ہوئی واقع معراج کی وجوہات، کیوں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ہم سب اس واقعے کی طرف تفصیلاً غور کریں گے، سنیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ 10 نبوی نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد، ہجرت سے پہلے
3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچیری بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، آپ کی خاص بہن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص بہن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ ام ہانی یہ ایک قبیلے مخزوم کے ایک شخص سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ان کا جو شوہر تھا وہ اسلام نہیں لایا، تو یہ شروع میں اسلام نہیں لائی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا، جب کفار اور مشرکین جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پھر انہیں بھی بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے اسلام لائے۔ جیسے ہی اسلام لائے تو اب اسلام اور دوسرا مذہب یہ دو جمع نہیں ہو سکتے کہ بیوی کا ایک مذہب ہو، شوہر کا ایک مذہب ہو۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے اور ان کے شوہر کے پچھلے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے آپس میں جدائی ہو گئی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام ہانی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ام ہانی کہا جاتا ہے۔ ام ہانی کا مطلب معنی ہے ہانی کی ماں۔ آپ کا نام ہانی نہیں تھا، آپ کا نام فاختہ تھا۔ بعض روایتوں میں آپ کا نام ہند آیا ہے، تو یہ آپ کا نام ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اذکار کے تعلق سے یہ پوچھتے رہتی تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کوئی ایسا ذکر مجھے بتلائیے جس کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ تیسرے کلمے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ورد کرتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ، آپ کے مکان میں آپ تشریف فرما، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے چند فرشتوں کے ہمراہ آپ کی چھت کو پھاڑ کر، دروازے سے نہیں بلکہ چھت کو پھاڑ کر آپ گھر میں داخل ہوئے۔ پہلے کی چھتیں کھجور کے تنوں کی اور چھپر کی ہوتی تھی، اگر وہ پھاڑ بھی دیں تو پھر اس کو جوڑنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم کعبہ میں گئے۔ کعبے کے اطراف ایک راؤنڈ دیوار ہوتی ہیں، وہ اندر کا حصہ بھی کعبے کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے کعبے کی تعمیر اس میں تھی، وہ بعد میں اس کو الگ کیا گیا۔ وہاں وہ بہت مقدس مقام ہے، گویا جو آدمی وہاں نماز پڑھا گویا کہ کعبے میں نماز اس نے ادا کی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمائے، آپ کو وہاں نیند لگ گئی، آپ وہاں سو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جگائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جنت سے ایک تھال، ایک تشت لے کر آئے تھے جو سونے کا تھا، جو حکمت اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا، بیچ میں سے آپ کے سینے مبارک کو چیرا اور آپ کا قلب اطہر اس میں سے نکالا، اور اس قلب اطہر کو جو جنت سے لایا ہوا تشت تھا اس تشت میں رکھا۔ اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ جو تشت میں نورانیت ہے، جو حکمتیں ہیں، وہ قلب میں آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس نورانیت سے منور ہو جائے اور ان حکمتوں سے پر ہو جائے، بھر جائے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے، چاہے زمزم کے کنویں کے پاس گئے اور جا کر آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، دل جہاں ہوتا ہے وہیں آپ کی قلب مبارک کو رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر سے، اپنے ہاتھ سے جو حصہ چیرا ہوا تھا اس پر اپنا پر یا ہاتھ پھیرے تو وہ ایسا ہو گویا کہ یہاں پر اس کو چیرا ہی نہیں گیا، اس پر کوئی سوراخ اس میں ڈالی ہی نہیں گئی تھی، گویا اس طرح آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا۔
جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے تھے. اس سواری کو کہتے ہیں براق. براق برق سے بنا، برق کے معنی ہے بجلی. تو جس طرح بجلی کی تیز رفتاری اور اس کی جو تیزی ہوتی ہے اس کو بتلانے کے لیے اس کا نام براق ہے. وہ جانور خچر سے چھوٹا اور حمار یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا تھا. چھوٹے قسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں چھوٹی ذات کے، اس سائز کا وہ جانور تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو اس براق پر بٹھائے، یا آپ پہلے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیچھے اور ردیف بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پر تشریف فرما ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری کو لے کر آگے بڑھے. اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ ایک آدمی کھلے میدان میں اس کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا. ایسی تیز رفتار وہ سواری تھی. چنانچہ مکے سے پہلی جو منزل آئی، اس کو اسٹاپ کہتے ہیں، کہ وہاں آپ کو روکا گیا کہ یہاں اتریے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس یہ پیشکش کی کہ آپ یہاں اتریے. یہ یثرب ہے، یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے. پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، تو مدینے میں آپ کو اتارا گیا. آپ علیہ السلام وہاں دوگانہ نماز ادا کیے. جیسے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آپ کو سوار ہونے کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. پھر سفر آگے بڑھا. پھر ایک مقام آیا جسے مدین کہتے ہیں، جو حضرت شعیب علیہ السلام جہاں بھیجے گئے تھے، تو وہاں پر اتارا گیا. اور پھر وہی حکم دیا، وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی کہ آپ یہاں بھی دوگانہ ادا کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر چڑھایا گیا. پھر سفر آگے کیا گیا. پھر ایک مقام آیا، پھر وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں بھی اتریے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. وہ جگہ تھی کوہ طور، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے. جس مقام پر جس درخت سے اللہ تعالیٰ کی آواز انہیں سنائی دیتی تھی، وہاں ایک نور نظر آتا تھا. اس کو دیکھ کر اللہ سے وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اور اس پہاڑ پر 40 دن کے لیے وہ وہاں پر اعتکاف انہوں نے کیا تھا. اور توریت اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل فرمائی تھی، تو وہاں سے وہ کتاب کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے. تو وہ بہت مقدس مقام شمار ہوتا ہے. تو وہاں کی برکت کے حصول کے لیے وہاں بھی دوگانہ ادا کی گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا. پھر ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں بیت اللحم، جہاں پر حضرت مریم ولادت سے پہلے کھجور کھاتے ہوئے اور نہر کا پانی پیتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، کوئی وہاں انسان نامی کوئی چیز نہیں تھا. آپ اکیلے تھیں اور بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی، تو قوم نے طرح طرح کے تانے دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے. اس طرح پھر کچھ لوگ مانے، کچھ لوگ انکار کیے. وہ قصہ آگے بڑھا. چونکہ وہاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور مریم جو پاکیزہ اور نیک خاتون، تقوی والی خاتون تھی، وہاں آپ کا ٹھکانہ تھا. تو وہ جگہ بھی مقدس ہوئی. اس وجہ سے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ یہاں بھی دوگانہ ادا کریں. چنانچہ وہاں سے سفر آگے بڑھا. پھر اب جہاں پر رکنا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ آ گئی. آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی صف کھڑی ہوئی ہیں، اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی. جس طرح مسجدوں میں ہوتا ہے کہ 1 منٹ باقی ہے
یا 2 منٹ باقی ہیں، سب مصلی بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا انتظار ہوتا ہے کہ سب کی نگاہیں امام کی طرف ہوتی ہیں اور گھڑی کی طرف ہوتی ہیں کہ ٹائم تو ہو گیا، ابھی امام نہیں آئے۔ تو ایسے ہی سب انتظار میں تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام براق کو وہاں ایک ستون سے باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی پیشکش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے، تمام انبیاء کے امام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوگانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد براق کا سواری کا سلسلہ اب یہاں رک گیا۔ اب اس کے بعد ایک سیڑھی لگائی گئی۔ وہ سیڑھی کتنی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ دیکھنے میں سیڑھی تھی، لیکن جیسے ہی قدم رکھے تو اس کے بعد آسمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر سیڑھی کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے کام بناتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر سبب کے یہاں پر کام ہو گیا۔ تو سیڑھی، جیسے سیڑھی پر قدم رکھیں تو پھر پہلا آسمان آ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہلے آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے، من؟ جبریل، ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے، ارسل الہ ہنا، کیا وہ یہاں بھیجے گئے ہیں، انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے، تو وہ آسمان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بات سمجھیں کہ جانے والے تو سید الانبیاء ہیں، اماموں کے سردار ہیں، آپ کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر اجازت کے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی جو صفت ہے کہ وہ جس کام پر مامور ہے اس کی وہ نافرمانی اگر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو کچھ انہیں حکم دیا گیا وہ ویسے ہی اتنا ہی اسی وقت کر دیتے ہیں، نافرمانی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو انہیں اس پر مامور کیا گیا کہ جو بھی آ رہے تو ان سے پوچھ، کیونکہ یہ کیوں رکھا گیا؟ یہاں کا آنا جانا تو انسان تو نہیں جاتے، کوئی مخلوق دوسری تو نہیں جاتی، ایسا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جنات جاتے تھے، جنات جا کر تھوڑی خبریں وہاں کی سنتے اور آ کر اس میں تھوڑی خبر اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے اور کاہنوں کو اور جادوگروں کے کان میں بھر دیتے، اور وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم غیب کو جاننے والے ہیں، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے اور اپنے ایمان کا وہ خاتمہ کر دیتے تھے، ایمان ان کی زندگیوں سے نکل جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک لگائی کہ آسمانوں پر اب جنات نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ ایک ستاروں کو مقرر کیا کہ جب کوئی جن وہاں آتا ہے بغیر اجازت کے تو ایک شہاب ثاقب ہوتا ہے جو اس پر مار دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی چنگاری سے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو۔ چنانچہ آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دوسرا آسمان آتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر بھی آپ کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے۔ وہاں کون رہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں رہتے ہیں یا ایک رہتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرحبا باخی الصالح والنبی الصالح۔ حضرت آدم علیہ السلام ابن الصالح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخی الصالح۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی ہیں دیگر انبیاء سوائے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی فرمایا۔ پھر آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، چوتھا آسمان، تیسرا آسمان۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی
آپ کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا باخی الصالح والنبی الصالح۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس السلام بھی آپ کا ایسے استقبال کرتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں، وہ 5ویں آسمان پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر 6واں آسمان آتا ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، آپ بھی ویسے استقبال کرتے ہیں جس طرح پچھلے انبیاء نے کیا ہے۔ پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے سیدھ میں اوپر ایک کعبہ ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ جب گھوم کے چلے جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ ان کی باری نہیں آتی، اتنے کثرت میں فرشتے ہیں کہ انہیں دوبارہ طواف کرنے کا وہاں موقع نہیں ملتا۔ تو وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے 7ویں آسمان پر تو آپ استقبال کرتے ہیں، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے کی آمد ہو، میرے نیک نبی کی آمد ہو۔ دیگر انبیاء ابن کا لفظ، بیٹے کا لفظ اس لیے نہیں فرمائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بیٹا نہیں کہا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے گویا حضرت ابراہیم بھی آپ کے باپ ہوئے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بیٹے کا لقب دیتے ہیں، بیٹا کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ انبیاء کے مقرر کرنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انہی انبیاء کو کیوں یہاں پر مختص کیا گیا؟ اور بھی انبیاء تھے، نوح علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ انبیاء کا جو انتخاب کیا گیا اس میں حکمتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کہ آپ سب کے باپ ہیں، والد ہیں، تمام انسانیت کے والد ہیں، اور انبیاء کے بھی تمام انبیاء کے والد ہیں، اس وجہ سے ان کا مقام بنتا ہے کہ انہیں استقبال کے لیے یہاں پر کھڑا کریں، انہیں یہ اعزاز بخشے۔ پھر جیسے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندے اٹھائے گئے اور زندے ہی واپس آئیں گے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، آج زندگی کی دنیا کی زندگی کی حالت میں جائیں گے اور زندگی کی حالت میں واپس آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم سے زندگی میں چلا گیا اوپر تو پھر واپس زندگی کے حالت میں واپس نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے قدرت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس وجہ سے کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے آپ کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ کو بیچا گیا، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں آپ کی ذلت ہوئی، آپ وہاں خادم بن کر رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عزت دی، وہاں کا خزانچی بنایا، وہاں کے مال کا، وہاں کے گوداموں کا خزانچی بنایا، اور وہاں کے بادشاہ کے پاس انہیں ایک عہدہ ملا۔ تو پھر 11 بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ مصر آئے، چونکہ کنعان میں قحط پڑا تھا تو مصر آئے۔ آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھے تھے کہ 11 ستارے چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب بعد میں پورا ہوا، سب آئے۔ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، آپ پہچانتے تھے، بھائی بول چکے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، جب آئے تو آپ بڑے ہو چکے تھے، بھائی پہچان نہیں رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، آپ ذہین تھے، آپ علیم جاننے والے تھے، تو آپ ان کو پہچانا لیکن بدلہ نہیں لیا۔ جب آپس میں بات چیت ہوئی کہ میں یوسف ہوں، میں آپ میرے بھائی ہیں، تو بھائیوں نے سب معافی مانگی، سب لوگوں نے
آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی میری غلطی، میرے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اس پر میری طرف سے کوئی پکڑ تمہارے لیے نہیں ہے، تم آزاد ہو، تمہارے لیے کوئی میری طرف سے کوئی عذاب، کوئی سختی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا تھا کہ مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو کوئی تو کچرا ڈال رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی وزنی آپ کے اوپر ڈال رہا ہے، کوئی آپ کو فضول بکواس آپ کے سامنے کر رہا ہے، کوئی گڑھا کھود کر چادر بچھا کر آپ کو اس پر سے چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، جیسے مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، اگر آپ چاہتے 10,000 کا لشکر لے کر آپ مدینے سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے تو مکے میں جو موجود مشرکین تھے ان پر ظلم زیادتی کر سکتے تھے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی تھی، 10,000 کا لشکر ساتھ میں تھا، ہر اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں، جب وہ کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں کے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جوانوں کو قتل کرتے ہیں اور بچی اور عورتیں اور بچوں کو خادم اور نوکر بنا لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی داخل نہیں ہوئے بلکہ تواضعانہ داخل ہوئے کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں یہ فتح دی ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ، ایسی عاجزی آپ کے بدن سے جھلک رہی تھی جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سینے مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا، ایسے آپ جھک کر داخل ہوئے۔ پھر جا کر وہی اعلان کیا جو اعلان حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، آج میں تمہارے لیے یہاں وہی اعلان کرتا ہوں جو اعلان حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، من اغلق بابہ فهو آمین، من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو اپنی رضا کے ساتھ ایمان قبول کر لے اس کو بھی امن ہے، جو یہاں سے چلا جانا چاہتا ہے اس کو بھی امن ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہونی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اسی وجہ سے کرائی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے آپ خط لکھنے والے ہیں، خط کی ایجاد کرنے والے ہیں، خطوط کے سلسلے کو آپ پڑھانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا۔ جب معراج ہوئی اس کے بعد 3 سال گزرے، مدینے کے جانب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ ہجرت کیے، ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر اطراف میں جو ممالک تھے وہاں کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے اور خطوط میں دعوت نامے بھیجے، اسلام کی دعوت اس میں اللہ کے نبی نے بھیجی۔ تو یہ کام آپ سے کرانا تھا، تو ایسے آدمی سے ملاقات کی جو کام کے بانی ہے، جو موجد ہے، جو ایجاد کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے طور پر جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو وہاں کا اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر ذمہ داری دے کر قوم کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن وہ قوم، ان کے پاس شرک شروع ہو چکا تھا۔ 40 دن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دور رہے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا ڈالا تھا۔ سامری ایک شخص تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر آتے تھے اس گھوڑے کے نیچے جہاں وہ قدم رکھتا تھا وہاں سے ہریالی اگتی تھی، تو اس نے کیا کیا، تمام قوم کے زیورات جمع کیے اور اس کو آگ میں جلایا اور بچڑے کی شکل اس کو بنائی، اور وہ مٹی وہ گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی جو مٹی تھی جہاں ہریالی اگتی تھی
وہ برکت والی مٹی لی اور اس کے اندر ڈال دیا. تو خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس میں سے خوں کی آواز آنے لگی. تو لوگ جہالت کا شکار تھے، تشویش میں تھے. ابھی آسمانی حکم توریت آئی نہیں تھی، صراحت کے ساتھ تفصیلی احکام آئے نہیں تھے. تو سامری ایک بدبخت تھا، اس نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو بھٹکایا کہ دیکھو یہی تمہارا خدا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے. چنانچہ گوسالہ پرستی میں لوگ گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئے. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑا کہ یہ کیا کر دیا تم نے کہ میری قوم کو، میری بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام عاجزی کے ساتھ جواب دینے لگے، میں انہیں ایک ہی ملت پر رکھا، اگر میں انہیں کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو پھر یہ لوگ متفرق ہو جاتے اور علیحدہ ہو جاتے. میں یہ سوچا کہ جب آئیں گے، جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی تمام لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اختلاف نہیں ہوگا تو تمام لوگ اس بات کو اپنائیں گے. میں اس سوچ کر حکمتاً میں نے انہیں اس سے نہیں روکا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان مشرکوں کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے خاندان والے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے، یعنی ان کے سزا کے طور پر انہیں قتل کیا گیا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو ظلم ڈھائے گئے، تو پھر بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جتنے سرداران قریش تھے، جتنے مشرکین مکہ تھے، کہ آج ان کی باری آ چکی ہے. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں باری آ چکی تھی تو انہیں وہاں سزا میں قتل کیا گیا تھا، آج انہیں بدر میں قتل کرنا ہے. چنانچہ 70 مشرکین کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں شہید قتل کیے گئے، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا. ایک وہاں کنواں ہے قلیب بدر، اس کنویں میں ان لاشوں کو ڈالا گیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے لشکر سے وہاں سے بچ کر بنی اسرائیل آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ملک شام کو فتح کرنا ہے، وہاں ان سے جہاد کرنا ہے. چنانچہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہیلے بہانے کرنے لگی کہ وہ طاقتور قوم ہے، قوم عمالقہ سے ہم لڑ نہیں سکتے. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد آپ کے جو نائب تھے حضرت یوشع بن نون، جو آپ کے ماننے والوں میں جو بڑے تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون تھے. انہوں نے اس ملک کو فتح کیا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ مدینے میں رہ کر ملک شام کو خطوط تو بھیجیں گے، پیغام تو بھیجیں گے، لیکن یہ تمہارے ہاتھوں میں فتح نہیں ہوگا. تمہارے جانے کے بعد تمہارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اس کا فتح ہوگا. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملک شام فتح ہوا. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہے، کعبے کی تعمیر کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس کی تعمیر کی. یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے بھی پہلے کا ہے، لیکن جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ گر چکا تھا، ڈھل چکا تھا، وہاں تعمیر نہیں تھی، عمارت نہیں تھی، جگہ متعین تھی. چنانچہ تعمیر کیے. بیٹا پتھر ڈھو کر لاتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کرتے تھے. آج بھی وہ پتھر ہے جہاں آپ کے پیر کے نشان آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، بانی کعبہ سے مل کر، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والوں سے مل کر تمہیں یہ سبق دینا ہے کہ تعمیر کا کام حضرت ابراہیم کے ذمے میں ہے، لیکن اس تعمیر کی حفاظت کا کام تمہارے ذمے میں ہے کہ تمہیں آنا ہے، آ کر یہاں کے سارے خانہ کعبہ کے اندر کے جتنے بھی بت ہیں، مجسمے ہیں، انہیں توڑنا ہے اور شرک سے قیامت تک اس کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ حکمتیں بیان کی گئی ان انبیاء کے اختصاص میں کہ انہیں کیوں اختصاص کیا گیا، انہیں کیوں چنا گیا. چنانچہ 7 آسمان ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں جہاں
اوپر والے فرشتوں کی انتہا اور نیچے والے فرشتوں کی انتہا۔ نیچے والے فرشتے اعمال لے کر جاتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں۔ اوپر والے فرشتے عرش سے احکام لے کر آتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں۔ اعمال والے فرشتے انہیں پکڑا دیتے ہیں اور وہاں احکام والے فرشتے انہیں یہاں پکڑا دیتے ہیں، یہ ادھر سے دے دیتے ہیں۔ تو اس کو انتہا کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا درخت ہے جس کے ہم سائز بتا نہیں سکتے۔ یہ دنیا، یہ جتنی آسمان ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر اس کے سامنے انگوٹی کی طرح ہے، گویا اتنا بڑا وہ درخت ہے جس کے دامن سے 4 نہریں نکلتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی۔ وہ تمام نہریں جنت میں جاتی ہیں۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیا میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلیات سے میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے، آپ آگے بڑھیے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے، آپ تنہا آگے بڑھ رہے ہیں تو وہاں ایک مقام آتا ہے صریف الاقلام۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیریں لکھنے کے جو قلم ہوتے ہیں ان کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، اس وجہ سے اس مقام کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ صریف الاقلام کے معنی ہے قلم کے لکھنے کی سرسراہٹ، کہ اس کی چرچراہٹ اور اس کی آواز۔ پھر وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ملأ اعلیٰ، پھر وہاں سے عرش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادنو منی ادنو منی، میرے سے قریب ہو جاؤ، میرے سے قریب ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ایک تحفہ پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کی دعا کے ساتھ ایک تحفہ دیتے ہیں۔ جو تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے پیش کیے، جو عبادت پیش کیے، وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات۔ اس کے معنی ہے تمام بدنی اور قولی باتوں کے ذریعے اور بدن کو تھکانے کے ذریعے جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ جب یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کے خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو سلامتی دیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ سلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دیتے ہیں۔ سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو راز و نیاز، جو باتیں ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ ہم تو صرف اتنی باتیں جانتے ہیں کہ جو احادیث میں لکھی ہوئی ہیں، جو ہم تک نقل کرتے ہوئے آئی ہیں۔ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں محبوب کی، محب اور محبوب کی جو رازدارانہ باتیں ہیں، وہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو بھی باتیں ہوئی، اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اب دیدار کے بارے میں روایت مختلف ہیں، تو اس میں تطبیق دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دیدار کیے ہیں، اجمالاً دیدار کیے ہیں۔ ایک ہے تفصیل سے دیکھنا، ایک ہے مختصراً دیکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اللہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں گے کہ تفصیل سے نہیں دیکھا بلکہ مختصر آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو پھر کوئی اشکال، کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، کیونکہ احادیث اور آیتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے کہ ایک میں دیکھیں، ایک میں نہیں دیکھیں، ایک میں انکار، ایک میں اس بات۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ اجمالاً دیکھا ہے، سرسری نگاہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اور حقیقت میں اور پوری تفصیل کے ساتھ جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت میں ہوگا، جو ہر امتی، ہر جنتی کو ہوگا، ہر جنتی کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کیسے دیدار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ تو فرمائے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، ایسے اللہ کا وہاں دیدار کریں گے۔ اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد تو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ سمجھ میں آئیں گی، ایسے وہ اللہ کے دیدار میں مست ہو جائیں گے۔ اللہ والے کہا کرتے تھے لا یطیب الجنہ الا برؤیتک، اے اللہ جنت بھلی معلوم نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے بغیر، تیرا دیدار نہیں تو پھر جنت بھی ہمارے سامنے کوئی نعمت نہیں۔ تو یہ عاشق اپنے معشوق، محب اپنے محبوب کو دیکھنے کی جو بے چینی ہے، وہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جس کو باب عشق سے کچھ تعلق ہو۔ تو یہ وہ بے چینی ہوگی اللہ والوں کو اللہ کا دیدار کرنے کی
جس کی وجہ سے جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی۔ چنانچہ وہاں سے آپ نماز کا تحفہ لے کر اتر رہے ہیں تو حضرت جب آپ چھٹے آسمان پر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ سے کچھ نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں اور مل کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا محمد، کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہذا بنی اسرائیل کا میرا تجربہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، لوگوں کے ذہن میں جانتا ہوں، لوگوں کی عبادت کو میں جانتا ہوں، ان کی کیفیات کو، ان کی تمام صفات سے میں واقف ہوں، میں تجربے کار ہوں، آپ جائیے اور جا کر کم کرائیے۔ چنانچہ آپ 5 کم کراتے ہیں، جاتے ہیں 5 کم ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجتے ہیں، اسی طرح بھیجتے جاتے آخر میں 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے سلسلے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ اصرار ہوتا ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، جائیے کم کرائیے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب 5 کے بعد مجھے جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، میری امت سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ 5 نمازیں میری امت پڑھے گی۔ اگر کوئی مسلمان 5 میں سے 1 بھی کم کر رہا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید پر پانی پھیر رہا ہے، جو امید اللہ کے نبی نے وہاں باندھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باندھی تھی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنا کہ میری امت سے مجھے یہ امید ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو گویا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 5 پڑھے گی اور دیکھو عمل ان کا کم ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندگی یہ امت کے لیے یہ بہت بڑے خسارے کا سبب ہے اور یہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور آپ کی شرمندگی، آپ کی گستاخی یہ مسلمان سے اور امتی سے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 5 نماز پڑھنا ہوگا، 1 بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ 1 بھی چھوڑیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ اور کم کرانا تھا، میں نے کہا تھا، آپ نے امید باندھی، آپ کی امت نے امید پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ نماز کا تحفہ لے کر پھر اس کے بعد جنت جہنم کا مشاہدہ، جنت کا دیدار ہوا، جنت کی سیر ہوئی، جنت کی سیر اور وہاں کی نعمتوں کا دیدار ہوا۔ آپ جہنم کے پاس سے گزرے تو پھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن گناہوں کی وجہ سے لوگ عذابات میں مبتلا تھے سب کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک کا سر کچلا جا رہا ہے تو بولے نمازوں سے غفلت کر رہا تھا، کچھ لوگ تنور میں ہیں، آگ میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھا گیا تو فرمایا یہ بدکار ہیں، یہ زانی ہیں، انہیں اس کی وجہ سے یہ تنور میں ڈالا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، ایک کمرے کی طرح پیٹ ہیں، اور ان کے چمڑے ایسے ہیں کہ اندر کی چیزیں باہر سے نظر آ رہی ہیں، تو اندر کیا ہے؟ سانپ ہے جنہیں ڈھس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ سود خور ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے پیٹ میں سود کا لقمہ، حرام لقمہ کھاتے تھے، جس کی وجہ سے آج ان کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو انہیں دھس رہے ہیں۔ سود بہت سنگین جرم ہے، اس میں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے، اس میں کسی محنت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید وہاں دیکھی۔ چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ناخن ہیں تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ہیں، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ لوگ چھیل رہے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کا اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ غیبت کرنا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ اپنے بھائی کے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جب تم اپنا مردار بھائی، کوئی آدمی کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نہیں کھاتا، تو پھر زندگی میں کیوں کھا رہا ہے؟ جس طرح مردار بھائی کا گوشت کھانا مرنے کے بعد پسند نہیں کرتا، تو غیبت کرنے والا گویا اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ میں زندگی میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں گا۔ تو یہ بہت سنگین جرم ہے غیبت کرنا، یہ فساد کا اور بدگمانی کا ذریعہ ہے۔
غیبتیں بدگمانی تک لے جاتی ہے اور بدگمانی فساد تک لے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک دوسروں کے حق ضائع ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھ کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترتے ہیں، آسمانوں کی جو ترتیب ہے وہ ساری ترتیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سیڑھی کے بعد مسجد اقصیٰ آ جاتے ہیں۔ وہاں جو براق باندھا ہوا ہوتا ہے پھر وہ براق کو کھولا جاتا ہے۔ وہ سواری زمینی جو سفر ہوتا ہے اس کی سواری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں باندھا گیا تھا۔ پھر آپ وہاں اترتے ہیں، براق پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر براق کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے حضرت ام ہانی کے مکان پر آتے ہیں۔ آپ وہاں یہ جو وقفہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلم من المسجد الحرام، اتنا بڑا سفر، دو سفر گویا کہ زمینی سفر، آسمانی سفر، مشاہدے، اللہ سے ہم کلامی، یہ ساری کے ساری چیزیں یہ رات کے کچھ حصے میں ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانے کو روک دیے تھے، اللہ تعالیٰ زمانے میں برکت دے دیے تھے کہ کچھ حصے میں لیلہ من المسجد الحرام، کچھ رات کے کچھ حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی لمبی جو سیر کرائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے اس کو تو یہ یقین نہیں ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے جو ہر چیز کی آسانی ہے اس پر جس کا یقین ہوگا اس کے لیے آسان ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس واقعے کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو مسلمان جو ہوتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بلا چوں چرا، پوچھے بغیر، جانے بغیر، تحقیق کیے بغیر اللہ کے نبی فرما دیے، بس وہ بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، آپ رضی اللہ نے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے کم وقت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ان کی سوچ ہے، عقیدہ، اللہ اور اس کی قدرت، یہ ساری چیزوں کو بازو میں رکھ کر جو ایک آدمی صرف دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ عقلاً کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امتحان لیا کہ اچھا بتاؤ، تم کہتے ہو کہ بیت الحم میں نماز پڑھے، آپ کہتے ہو طور سینا کے پاس آپ گئے، آپ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے پاس گئے، تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے پاس کیا نشانیاں ہیں، وہاں پر کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ تو جیسے جو باتیں اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان علاقوں میں یہ پہلا سفر تھا، آپ اس سے پہلے کبھی وہاں سفر نہیں کیے تھے، یہ بات وہ لوگ جانتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دیوار پر، گویا کہ آج کل جو فون میں نکلا ہے کہ جو اسکرین ہے وہ زمین پر یا دیوار پر مار کر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیوار پر جو سوال ہو رہا تھا اس کا جواب وہاں لکھا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ بتلا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر دیکھ کر بتلا رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزے کا اظہار کیا اور مشرکین کے سارے جوابات دیے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا، ہردبڑی کی، اس کے بعد یہ واقعے کی سنوائی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، مسلمانوں کو جو تحفہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ سارے صحابہ خوشی میں جھوم اٹھے، مسرت میں جھوم اٹھے کہ ہمیں وہ تحفہ ملا ہے، وہ ذریعہ ملا ہے جس ذریعے سے ہمیں اللہ سے لینا آسان ہے، ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے ہر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ۔ نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ بنیاد توڑ دو اور عمارت باقی رہے، کوئی بدن ایسا نہیں ہے کہ جس کا سر الگ کر دو اور بدن زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں نماز کا مقام ایسے ہے جیسے جسم میں، باڈی میں سر کا مقام ہے۔ جتنا نماز پر اسلام نے زور دیا ہے کسی اور حکم پر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور نہیں دیے۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ بچوں کو، 7 سال کے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید اور ان کو وصیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اتنی سختی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم اور کرم تھے، رحیم اور کریم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، لیکن جب نماز کی بات آتی تو آپ سخت ہو جاتے ہیں۔
جب نماز کا موقع آتا تو آپ گھر سے ایسے نکل جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گویا وہ گھر والوں کو پہچانتے نہیں ہیں، ایسے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، ایسی سختی کا حکم دیتے کہ 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مارو۔ تو یہ وہ تحفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہاں بھیج سکتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے نبی کو اتنی امامت کے ساتھ، آسمانوں کے دیدار کے ساتھ، انبیاء کی ملاقات کے ساتھ، سارے چیزوں، تمام بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ تحفہ عطا فرمایا، اسٹیج پر یہ تحفہ عطا فرمایا جس اسٹیج سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اسٹیج نہیں، وہ ہے عرش، وہاں پر یہ تحفہ دیا گیا۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع سے ہم واقعے کے ساتھ ساتھ یہ جو نماز ملی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی سنگینی کو سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اس میں کتنی بڑی چیز ہے نماز، ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے جو مردوں کو زندہ کر لے، نماز ایسی چیز ہے جو اپنے کھیت میں بارش کو برسا لے، نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اپنے جانور کو زندہ کر لیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کافروں پر رعب پڑتا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرے گا تو میں اس کی دعا سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ ایسی بڑی طاقت والی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس رات میں عطا فرمائی ہے، تو ہم سب یہاں ارادہ کر کے اٹھیں اور پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہر حال میں ہم نماز پڑھیں گے، چاہے کتنے بھی ہم تھکے ہوئے ہوں، کتنے بھی ہمیں نیند آ رہی ہو، کتنے بھی ہم پریشان ہوں، کتنے بھی ہم بیمار ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اتنے زخمی تھے کہ آپ کو دودھ ڈالا جاتا منہ میں سے اور پیٹ کے زخم سے نکل جاتا، پانی ڈالا جاتا تو پانی کے زخم سے نکل جاتا، اور پیٹ میں کچھ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش رہتے، سانسیں چلتی رہتی، کوئی آیا کوئی گیا، کسی بات کا انہیں علم نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے کان میں یہ بات پڑتی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ بے ہوشی سے ہوش میں آ جاتے، اور لوگ حیران ہو جاتے کہ آپ کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں ہے، ایک قطرہ نہیں ہے، آپ بے ہوش رہتے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی آپ کو اطلاع نہیں ہوتی، لیکن نماز کی بات کان میں پڑتی ہے تو ہوش میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں نماز ہے ہی ایسی چیز، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، صراحت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جس طرح ایک پی ایم ایک سی ایم اپنے ماتحت جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو حکم جاری کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے جتنے بھی قاضی تھے، جتنے گورنر تھے، سب کو یہ حکم جاری کیے کہ نماز کا اہتمام کرو، اپنی علاقے میں جہاں جتنوں پر تمہاری حاکمیت ہے وہاں دیکھو کوئی بے نمازی تو نہیں ہے۔ خود آپ رضی اللہ عنہ فجر پڑھاتے اور اس کے بعد بستی میں جاتے اور دیکھتے کہ فلاں شخص نماز کو نہیں آیا اور اس کی وجہ پوچھتے۔ تو یہ ایک بڑا آدمی جو 22 میل مربع جس کی حکومت ہے، وہ خود پیدل چل کے لوگوں کے نماز کی وجہ پوچھ رہا ہے، تو پھر اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ اس موقع سے ہم ہر حال میں نماز پڑھیں گے، اور تمام مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ہم فکر کریں گے، اور اس واقعے کی روشنی میں یہ واقعے کو سناتے ہوئے، واقعے کو بتاتے ہوئے ہم سب کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب معراج کی تمام برکتیں اور سعادت نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اے اللہ ہمارے جماع کو بے انتہا قبول فرما، ہماری تلاوت کو بے انتہا قبول فرما، ہماری نعت خوانی کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے نعت خوانی کو اے اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ سنتوں کی محبت کے پیدا ہونے کا اس کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ کلام مجید کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اللہ کی قدرت بیان کی گئی، واقع معراج کو بیان کیا گیا۔
اے اللہ اس واقعے سے عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر حال میں نماز کا دامن تھامے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو عذابات اللہ کے نبی نے اس واقعے میں دیکھے ہیں، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے وہ عذابات آئے ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نماز کو ہر حال میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھا دے، نماز کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے، نماز پر استقامت عطا فرما دے، مرتے دم تک اے اللہ اس کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ترکی کے واقعے میں ایسے واقعے بھی رونما ہو رہے ہیں کہ میری 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں کیا؟ وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ پانی لاؤ، 3 دن سے میری نماز نہیں ہوئی۔ اے اللہ کیسے پیارے لوگ آج بھی آپ کے اے اللہ فرما بردار دنیا میں موجود ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسے پردہ کرنے والی خاتون بھی اے اللہ ترکی میں موجود ہیں، جب انہیں ہاتھ دے کر اوپر اے اللہ ملبے میں سے نکالا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، پہلے کپڑا بھیجو میں سر ڈھانکوں گی، پھر ہاتھ اوپر آنے کے لیے دوں گی۔ اے اللہ ان خواتین کے نقش قدم پر ہماری خواتین کو چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم نے نماز کے تعلق سے بہت غفلت کی، بہت کوتاہی کی، بہت نمازیں اے اللہ قضا ہو گئیں۔ اے اللہ تمام قضا نمازوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو نماز ہم سے چھوٹ گئی شاید وہ چھوٹ گئی اور جو ملنے والی ہیں اسی کو پڑھ لیں گے۔ اے اللہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اے اللہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ ہمارے ذمے میں باقی ہیں، جیسے قرض کی میعاد آ جاتی ہے، قرض دینے کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ ٹائم گزر جانے پر وہ قرض معاف نہیں ہوتا، ایسے ہی نمازیں بھی معاف نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم سب کو سمجھا دے تاکہ ہم سے کم اے اللہ نمازیں چھوٹے، زیادہ سے زیادہ ہم چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کریں، اور آئندہ اے اللہ اس قرض کے بوجھ کو اے اللہ اپنے عمر لینے سے ہم سب کی حفاظت ہو سکے۔ اے اللہ یہ چیز ہم سب کو سمجھا دے، اے اللہ یہ چیز ہم سب کو سمجھا دے، اے اللہ اس کی سنگینی ہم سب کو سمجھا دے، اس کی اہمیت ہم سب کو سمجھا دے۔ اے اللہ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نے اس کو گناہ اس وجہ سے نہیں سمجھا کہ نماز چھوڑنے میں کچھ نظر نہیں آتا، شراب پینے والے کا شراب نظر آتا، جواری کے ہاتھ میں پتے نظر آتے، اے اللہ جو خراب کام چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسے نظر آتے، اس کا چھپ کر چوری کرنا نظر آتا، تو ہم نے اس کو گناہ سمجھا۔ نماز کے چھوڑنے کا گناہ ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ اے اللہ گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ نماز چھوڑنے سے ہماری حفاظت ہو سکے، ہماری نمازوں کو بے انتہا قبول بھی فرما، نماز پر استقامت بھی عطا فرما، نماز میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا، اے اللہ ہماری نمازوں سے اے اللہ آپ کے ذریعے آپ کے خزانوں سے لینے والی اے اللہ ہماری نمازیں بنا۔ اے اللہ نمازوں میں اے اللہ کمال عطا فرما، تلاوت میں کمال عطا فرما، رکوع اور سجدوں کے اطمینان کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا فویل للمصلین، اے اللہ ایسے مصلیوں سے حفاظت فرما الذین یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ایسی نماز سے حفاظت فرما۔ آپ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مخلوق کی اے اللہ مخلوق کو دکھانے سے اے اللہ ریا سے اے اللہ حفاظت فرما، دنیاوی مفاد کے لیے دین کا کام کرنے سے حفاظت فرما، آپ کی رضا کے لیے دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا، ہر مسلمان کو دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ترکی اور سیریا میں اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما، ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔